عورتوں کو شریعت نے حقیر نہیں کہا. اب بھنگی کی سفارش بادشاہ نہیں کرتا. بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والے نے آپ کی سفارش کی ہے تو آپ وی آئی پی ہوئی نا میری بہو بیٹیوں. ہمارے جیسے ظالم اگر نہ مانے تو پھر ہماری غلطی ہے نا. آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو آپ بغاوت کرو دین سے یا شوہر سے, اس کی مرضی ہے. آپ ان اللہ مع الصابرین کی 3 تفسیر پر عمل کر کے رابعہ بصریہ بن جاؤ. یہ میں اپنے آپ کو ہم سب سنیں کہ ان سے این او سی نہیں ملے گی. بیویوں سے گھر میں آتے ہیں خیال ہی نہیں ہے, ادھر بیان میں سب لوگ مجھے دیکھ رہے تھے اور تم سلائی کر رہی ہیں, وہ سلائی میں تجھے دیکھے گی ہے جی. آپ نے میرے ہاتھ میں چومے جوتے نہیں اٹھائے. بھائی یہ جو متعلق ہے نا ان کا معاملہ ہے. الحمدللہ میں ہاتھ کوئی چومے اس کا انتظار بھی نہیں ہے, کوئی جوتے اٹھائے اللہ کے کرم سے اس کا بھی انتظار نہیں ہے الحمدللہ. لیکن بیوی تو یہ نہیں کرے گی نا بھائی. ہم نے کہا مہمان آئے ہوئے 10 منٹ میں چائے چاہیے, 10 منٹ میں چائے آ گئی. اس کو گھر میں بھی اسی طرح چاہیے. اور بھائی وہ بچے کا پمپر بدل رہی ہے, کھچڑی تمہارے لیے چڑھی ہوئی ہے اور وہ جھگڑا شروع. یہاں پر تو یہ معاملات نہیں ہے نا, دماغ خراب ہو جاتا ہے ہمارے جیسے لوگوں کا. گھور کے دیکھتے رہتے, ایک دیکھنا ایک آنکھ بڑی ایک آنکھ چھوٹی. ابھی تک سلام نہیں کیا اس نے دوبارہ, ابھی تک پیار سے دیکھا نہیں. اور بھائی تیرا عمل کیا ہے جو پیار کی طرف دیکھے تجھے بھائی؟ ہے جی کوئی پوچھے سہیلی سے بہن آپ کے شوہر کے کپڑے دیتا ہے؟ ہاں چھیکڑے دے دیتا ہے. بہن کے جوتے ووتے بھی ہاں لیتڑے دے دیتا ہے. بہن برتن وغیرہ ٹھیکرے دے دیتا ہے. ہر بات میں ناشکری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کو دیکھا, عورتیں زیادہ تھیں. کیوں؟ ناشکری, شوہر سے بدتمیزی, فیشن, چست لباس, باریک لباس, مٹک مٹکنا, بال کاٹنا, بھویں کاٹنا. اگر پردہ بھی کرتی ہے اور عمل نہیں کرتی, سہیلیاں تو تعریف کریں گی میں اسمارٹ ہوں. کیا اسمارٹ ہے؟ اور ہم میں سے نالائق ہیں, حقیر سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو نیک ہیں. ارے بھائی اللہ کے بندے, جو عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو اللہ فرما رہے ہیں. اور سورہ نساء میں دیکھیں میری ماں بہن بہو بیٹیوں, اللہ تعالیٰ نے کتنی آپ کے بارے میں سفارشیں فرمائی ہیں. جائیداد میں آپ کا حصہ, وراثت میں. سوچو تو صحیح آپ کے لیے کیسے کیسے مسائل. خدا نخواستہ طلاق کا مسئلہ ہے, آپ کی سفارش ہے ہر جگہ. لیکن وہ لٹریچر, نویسوں کے لٹریچر پڑھنا اور مٹک مٹک کے بے حیا عورتوں کے انٹرویو سننا اور ان کی تڑیاں سننا اور ان کے دھوکے سننا, تو آپ سمجھتی ہیں ایسا ہی ہے. اور پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ میں کیسے نیک بنوں گی, میں نے تو اتنا ماں باپ کو ستایا, پھر شوہر کو ستایا, پھر میں نے یہ کیا وہ کیا, کیسے معاملہ ہوگا. اس کا سنانے سے پہلے کہ میری ماں بہن بہو بیٹیوں, آپ شہزادیاں ہو, گھر میں رہو. آپ ٹشو پیپر نہ بنو مردوں کے ہاتھ پر, آپ کھلونا نہ بنو. میری ماں بہن بہو بیٹیوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں عورتوں کو دوزخ میں زیادہ دیکھا. نمبر 1 ناشکری, اب وقت نہیں ہے جو ناشکری پر بیان ہو. نمبر 2 شوہر سے بدتمیزی. نمبر 3 اپنے آپ کو دکھانے کا شوق, باریک لباس, چست لباس, ننگی اٹھائی جاؤ گی. حدیث پاک دیکھو کیا ہے. مردوں کو پہننا جب منع ہے تو عورتیں کہاں سے آ گئیں؟ باپ دیکھ رہا ہے کہ میری بیٹی نام میں نمسط اٹھ رہی ہے, بیٹھ رہی ہے. دیکھ رہا ہے میری بیٹی نے کیسا یہودیوں جیسا لباس پہنا ہوا ہے, پینٹ پہنی ہوئی ہے, شرٹ پہنی ہوئی ہے, گریبان کھلا ہوا ہے, دوپٹہ ہے نہیں, بال کھلے ہوئے ہیں, مردوں سے بات کر رہی ہے. کوئی مسئلہ ہی نہیں, نعوذ باللہ. یہ کہا ہے ہم نے, یہ کہا ہے کہ قرآن پاک حدیث پاک سے پردے کے یہ ثبوت ہے, یہ ہم نے کہا ہے. لیکن کسی کو حقیر سمجھنا جائز ہے؟ چاہے بے پردہ ہو, چاہے فلموں میں آتی ہو, چاہے مردوں کے آگے ذلیل ہوتی ہو. میری بیٹیاں ہیں, میری بہنیں ہیں, میری مائیں ہیں. لیکن شریعت کا یہ حکم ہے. ہم نے تو کسی کو حقیر نہیں سمجھا, کیونکہ حقیر سمجھنا تو بہت بڑا گناہ ہے. گناہ سے نفرت واجب, گناہ گار سے نفرت حرام. آئیے کیسا پیارا دین ہے, اور سنیں حیران ہو جائیں گے. کفر سے نفرت واجب, کافر سے نفرت حرام. کسی وقت بھی وہ ایمان لا سکتا ہے, کلمہ پڑھ سکتا ہے, ایمان پر خاتمہ ہو سکتا ہے. اور مجھے کیا معلوم میرا خاتمہ کیسے ہوگا. اب یہ دوست بیان کرنے والا لکھ رہا ہے کہ اگر شہزادی بن کے رہنا ہے تو گھر رہو, اور ایک بہت ہی گھٹیا جملہ لکھا جس کو میں منہ پر نہیں لا سکتا, اگر ویسی تجھے بننا ہے تو روڈوں پر گھوم. میری تو ایسی حالت ہو گئی, ایسا لگتا ہے جیسے خون میرا کسی نے نچوڑ لیا ہو. اب جس نے یہ پڑھا اسٹیٹس پہ لگایا ہوا ہے وہ کیا سمجھے گا کہ ہماری تعلیمات ہے نا, تو ہمارے نزدیک تو نہیں آئے گا وہ. اور آپ کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے بیانات کی وجہ سے, پہلی صف کی نماز تکبیر اولیٰ کی وجہ سے, اور آپ دینی کتاب پڑھا رہے ہیں, آپ کے اندر تکبر آ گیا ہے.
دل تو چاہتا ہے آپ کو 3 مہینے خانقاہ نہ آنے دوں آپ کو میں، بیان میں بھی ایسی جگہ بیٹھو جہاں میری نظر نہ پڑے۔ یہ ہماری بہو بیٹیاں ہیں، آپ ان کو جانوروں کا نام دے رہے ہیں، اور وہ جو میں لے بھی نہیں سکتا نام۔ جو بیٹی یہ پڑھے گی وہ دین میں آگے آئے گی۔ جبکہ بتایا ہے کہ زانیہ عورتیں تھیں دلی میں، پھولوں پر سوتی تھیں، پھولوں پر سوتی تھیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ جو کسی کو حقیر سمجھے گا مارا جائے گا، وہ نسبت چھن سکتی ہے اس شخص کی۔ تمہارے اندر عقل نہیں ہے، بھوسا بھرا ہوا ہے کہ ہماری بہو بیٹی ہم تو کافرہ عورتوں کے لیے کچھ نہیں بول سکتے۔ ہاں یہ بول سکتے ہیں کہ تباہی مچا رہی ہیں یہ وغیرہ، یہ سب بول سکتے ہیں قرآن پاک حدیث پاک کے حساب سے، لیکن ان کو حقیر نہیں سمجھ سکتے۔ ابھی اگر میں بتانا شروع کروں تو انشاءاللہ عصر کی نماز کا وقت ہو جائے گا۔ اتنے واقعات اس دور کے کہ کیسی ہو گئیں، اور ہم لوگوں کو دین سے دور کرنے والے ہو کر پکڑے جائیں گے۔ نفرت کرتے ہوں۔ پھولوں پر سوتی تھی بدکار عورتیں۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے کہ حضرت محلے کا نظام خراب ہو رہا ہے، بہت زیادہ بے حیائی کا مسئلہ ہو گیا ہے، آپ مہربانی کر کے کچھ کریں۔ سن لے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ آپ ہی بتلاتے ہیں۔ فرمایا چلو بھائی، گھر پہنچ کے آواز لگائی، بابا صدا سنانے آیا ہے۔ وہ جملہ میں زبان سے ادا نہیں کر سکتا جو نواب صاحب نے اسٹیٹس پہ لگایا ہوا ہے، لوگوں کو دور کرنے کے لیے لگایا ہوا ہے۔ یہی بیٹیاں ایک پوچھیں گی ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اللہ والے کا غلام ہوں، ہم سے آپ سے پتہ نہیں کتنا آگے چلی جائیں گی وہ جن کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا بابا صدا لگانے آیا ہے۔ ان عورتوں نے چاول آٹا بھیج دیا، چاول آٹا نہیں چاہیے، بابا صدا لگانے آیا ہے، پیسے بھیج دیے، پیسے نہیں چاہیے، پردہ کرا لو۔ ان کی بھی قسمت ہو رہی تھی، انہیں نہیں معلوم تھا کہ رب کی عطا کیا ہے، انہوں نے پردہ کرا دیا۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پردے کی دوسری طرف، بیان شروع ہوتا ہے کس بات سے؟ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ مفہوم، یہ آسمان جھڑ پڑے گا، ستارے گر جائیں گے، کھارا پانی میٹھا پانی مل جائے گا، قبریں کھولی جائیں گی، ہر ایک مفہوم کے بتائے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس بات نے ایسے کریم رب سے غفلت میں ڈالا ہوا ہے۔ کریم کا مطلب جو بغیر مانگے دے، بغیر استحقاق کے دے، ہماری تمناؤں سے بڑھ کر دے، جس کو اپنے خزانے کے ختم ہونے کا خوف نہ ہو۔ کیا کریم کا مطلب ہے؟ تجھے کس بات نے ایسے کریم رب سے غفلت میں ڈالا ہوا ہے؟ میری باپ بہن بہو بیٹیاں شرعی پردے سے سن رہی ہیں بیان، کئی ملکوں کئی شہروں میں بیان سنا جا رہا ہے۔ ہم سب فیصلہ کریں کہ ہمیں کس بات نے ایسے کریم رب سے غفلت میں رکھا ہوا ہے؟ شراب نے، ڈرگس نے، زنا نے، اریانی فحاشی، فیس بک، یوٹیوب نے، حرام نے، ان چیزوں نے اللہ سے دور رکھا ہوا ہے۔ کس بات نے دور کیا ہوا ہے؟ سنو سنو میرے بھائیو سنو، بدکار عورتوں کی چیزیں نکل گئی۔ حضرت آگے بیان نہ کرنا، ہمارے دل پھٹ جائیں گے۔ ہمیں توبہ سکھائیں، ہم آج کے بعد یہ کام نہیں کریں گی۔ توبہ کی ویسے تو ہم کہتے ہیں 1000 دفعہ میری توبہ، جی نہیں، شرعی توبہ ہے۔ نمبر 1 کہیں یقلع عن المعصیہ، گناہ سے الگ ہو جائے۔ نمبر 2 یندم علیہ، ندامت طاری ہو جائے، کاش کے مادر نذات مرمرا یا میرا شیر بخورتا کر چرائے، اللہ کاش میں ماں کی کوکھ میں مر جاتا تاکہ میں گناہ کر کے آپ کو ناراض نہ کرتا۔ اے اللہ اگر پیدا ہو بھی گیا تو کاش کوئی شیر چیر پھاڑ دیتا یا بلڈوزر میرے اوپر چلا جاتا کہ آپ جیسے کریم رب کو میں ناراض کرتا۔ یہ ندامت ہے۔ نمبر 3 پکا ارادہ کہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ نمبر 4 جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دے۔ ماں باپ کا انتقال ہو چکا، وراثت نہیں دے رہے، جس کا حق مارا ہے، کنڈے کی لائٹ لے کر آرام بیٹھے ہوئے ہیں کہ الیکٹرک میں پیسے جمع کرانے ہوں گے، کیا جس انداز سے بھی جمع کرائیں، یہ شریعت کا معاملہ ہے۔ حضرت نے ان کو توبہ کرا دی 4 شرطوں سے، کہ حضرت جی ہمارا نکاح بھی کرا دیں ورنہ ہم دوبارہ زندگی میں نہ گھس جائیں۔ حضرت نے نکاح بھی کرا دیا۔
بالا کوٹ جا رہے ہیں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سکھوں سے جہاد کے لیے. ان خواتین نے کہا ہم ساتھ چلیں گی. وقت مختصر ہے, اذان کا وقت ہونے والا ہے. خواتین نے پیغام حضرت نے بھجوایا کہ اب عورتیں جہاد پر نہیں جا سکتی, اس لیے آپ نہیں چل سکتی وہاں پر. ان کے شوہر کو سمجھایا, انہوں نے کہا پھر آپ لوگ چلے جائیں گے, تازہ تازہ معاملہ ہے. ہم دوبارہ بدکاری کی طرف آ گئے. پھر اب علماء اور مفتی صاحبان بیٹھے, فرمایا بھائی دور دور اپنے اپنے شوہر کے ساتھ رہیں. 2-3 خاتون تھیں اور کسی کے ساتھ نہیں, سب الگ الگ رہیں گے یہ لوگ, اور کوئی ان کے قریب نہ جائے. بالا کوٹ کے پہاڑوں پر کنکر پتھر پر یہ سوئی ہیں جو پھولوں پر سوتی تھی. مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے دانا دلا ہے, چکی چلائی, ہاتھ میں چھالے پڑ گئے. ان کے شوہر نے بتایا کہ 2-3 جو بھی تھے کہ ہماری بیویوں کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے. انہوں نے کہا ہماری بہنوں سے پوچھیں کہ وہ زندگی پھولوں والی اور بدکاری والی زندگی وہ اور یہاں آپ کو کیا محسوس ہوا ہے؟ کہ وہ جہنم کی زندگی تھی, یہ جنت سے بڑھ کر مزہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کونوا مع الصادقین کی برکت سے ہمیں وہ ایمان عطا فرمایا ہے کہ ہمارے پہاڑ کو اگر ہمارے ایمان کو بالا کوٹ کے پہاڑ پر رکھ دو دھجیاں اڑ جائیں گی. آج ہم نفرت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے چیمپئن سمجھتے ہیں. کیا میری خاندان کی جتنی خواتین ہیں سب کا سب برقع پہن کے نکلتی ہیں؟ میں نے ان سے کہا آپ کے گھر کی خواتین کی بات میں نہیں کرتا, آپ کے خاندان کی جو عورتیں ہیں جو بغیر پردے کے نکلتی ہیں, آپ نے ان کو بھی گالی دے دی. جب ان کے پاس پتہ چلے گا آپ کے پاس دین سیکھیں گے وہ لوگ. بے پردہ عورتیں ان کو حقیر سمجھنا, فیشن والی لڑکیوں کو عورتوں کو حقیر سمجھنا, فلم اسٹار عورتوں کو گالیاں دینا. جو ہماری بہو بیٹیاں پردے میں ہیں یا شرعی پردہ کرتی ہیں تو کیا قبولیت کا کیسے پتہ چلے گا؟ مرتے وقت تک یہ پردہ ہوگا یا نہیں ہوگا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ جو ہماری بہو بیٹیاں بے پردہ ہیں, چاہے ان کا نعرہ ہو کہ جی ہمارا جسم, چاہے ان کا یہ نعرہ ہو, ہے تو ہماری بیٹی یا نہیں؟ ہماری بہن نہیں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی نہیں ہے تو ہماری بہن بھی نا. دعا دینے کی بجائے ہم گالیاں دے رہے ہیں. ان عورتوں کو یہ نعرہ لگانا چاہیے کہ ہمارا جسم, ہمارے حقوق, ہمارے ماں باپ کے بعد ہمیں وراثت نہیں دی جاتی, یہ حق دو. ہمیں ٹیشو پیپر کر کے استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں, حق دو ہمیں. ہمارے پر ظالم بدبخت شوہر ظلم کرتے ہیں, ہمیں یہ حق دو. ہمیں گھر کی شہزادی بنانے والا حق دو ہمیں. بابا اور بھائیاں چرس پی کر فلمیں دیکھ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نوکریاں کر کے بھیک مانگ کر گزارا کر رہی ہیں. یہ اس کا نعرہ ہونا چاہیے. یہ کون سا کمال کا تم نے نعرہ لگا دیا پاگل؟ تو کلمہ پڑھی ہوئی شہزادی ہے. پچھلی بار بھی جب یہ نکلا تھا جلوس وغیرہ جو بھی, اسلام آباد کے دوستوں نے بتایا آدھی تو کرسچن لڑکیاں تھیں, کیونکہ برقع پہنا ہو تو پتا چلے نا کہ کون ہے یہ. وہاں پر سب ایک ہی جیسی ہیں, آدھی کرسچن تھیں. عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ریلی ہوئی, لاکھوں لوگ شریک تھے. میڈیا نے کتنا بتایا؟ ہاں جی, ہزاروں بتایا نا. ہمیں تمہارے ووٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے, ہم تمہارے جعلی ووٹ پہ تھوکتے بھی نہیں ہیں. ہمارے لیے وہی ہے, احادیث مبارکہ ہیں, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل ہے. ہمیں آپ کے ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کے ووٹ کی ضرورت نہیں. ایک سورج اللہ سے نہیں کہتا کہ آپ مجھے کوٹ کوٹ کے تارا بنا دیجئے, تارے اکثریت میں ان کا ووٹ زیادہ ہے. ابھی سورج صاحب نے ووٹ دیے ہوئے ہیں, ذرا تارے موجود ہیں, ذرا دکھاؤ ہے کہاں. تو سورج کے خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کی وحی کی باتیں, ہمیں کیا ضرورت ہے اس ووٹ کی؟ اور ان بیچاری بیوقوف لڑکیوں کو, میڈیا کی غلام لڑکیوں کو روڈوں پر لا کر, اب میں نہیں دیکھتا, اخبار ہی نہیں پڑھتا تو دوسرا کیا مصیبت دیکھوں گا. نامحرم کو دیکھنا بھی تو گناہ کبیرہ ہے, عذاب ہے, آنکھوں کا زنا ہے. بتانے والے بتاتے ہیں کہ چند عورتیں تھیں, چلو بھائی آپ چلو 1000 تھیں, ٹھیک ہے. اب غور سے سننا ذرا. جتنی پاکستان کی مسلمان بہو بیٹیاں ہیں, چاہے پردہ چاہے بے پردہ, ٹھیک, چاہے نمازی چاہے بے نمازی, غور سے سنیے گا آپ, چاہے ناچنے والی, جتنی مسلمان بہو بیٹیاں ہیں, کیا ان کو یہ طریقہ پسند ہے؟ بتاؤ آپ کا کیا دل کرتا ہے؟ نہیں. ادھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت کی عظمت ریلی نکلی ہے, اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا, اور ان چند عورتوں کو نعرے سنوا کر پورے دنیا میں بکھیر دیا. وجہ بدماشی کا ایکٹ آنے والا ہے, اس کے لیے راہ ہموار کرنا, اور جتنی بھی بدماشیاں آ جائیں کوئی مسئلہ ہی نہیں.
کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنی بھی بدماشیاں آ جائیں، کتنی بھی اکثریت میں ہو جائیں، اللہ اللہ ہے۔ افسوس اور کروڑوں بار افسوس کہ کافرہ عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں اور بے حیائی والی عورتیں وہ شرعی پردے میں آ رہی ہیں۔ ان کو کیا مصیبت چڑھی ہے دیکھنا، ان کو بھی اللہ جب جج فرمائیں گے نا تو یہ پردے میں آئیں گی اور دین پھیلائیں گی۔ یہ بھی یاد رکھنا آپ، میرا آپ کا فرض ہے ان کو حقیر نہ سمجھیں، گالیاں نہ دیں، برائیاں نہ کریں۔ اے اللہ مجھے اور ہم سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ مجھے اللہ والا، سب مسلمانوں کو اللہ والا بنا۔ ہماری سب بہو بیٹیاں مسلمانوں نے رابعہ بصریہ بنا، اور ہماری بہو بیٹیاں جو کافرہ ہیں انہیں ایمان عطا فرما۔ اللہ کتنے خوش ہوں گے، فیصلہ کر لوں۔